بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وقال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين وضم السبابة والوسطى. رواه البخاري. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا عوف احفظ خلالا ستا بين يدي الساعة إحداهن موتي. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک بار پھر رب کا قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور آج جو موضوع ہے وہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں، قیامت کی علامات، لیکن صغرا، کچھ علامات ہیں کبرا، وہ اللہ نے چاہا تو بعد میں۔ آج آپ کے سامنے علامات صغرا، لیکن ممکن ہے اس میں سے کچھ حصہ بیان ہو اور کچھ نہ ہو سکے، تو وہ انشاءاللہ آئندہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، کیا یہ انتظار کرتے ہیں قیامت کا، ساعہ کا، کہ اچانک آ جائے؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں، سورۃ محمد ہے، فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے، قیامت قریب آ گئی ہے۔ کیوں؟ وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ تو اللہ نے چاہا تو یہ نشانیاں آج آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اور یہ قیامت، میرے بعثت، میرا اس دنیا میں آنا، یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے قیامت کی۔ اچھا، ایک چیز یاد رکھیے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو اچھی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو مذموم ہیں، صحیح نہیں ہیں، اچھی نہیں ہیں۔ لوگوں کے خیانت کرنا، ظلم کرنا، فحاشی کا عام ہو جانا، یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں، لیکن اچھی نہیں ہیں۔ دجال کا آنا، یہ نشانی ہے۔ مہدی، امام مہدی کا تشریف لانا، وہ اچھی نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اچھی نشانی ہے۔ تو کچھ اس میں سے نشانیاں اچھی ہوں گی اور کچھ اس میں سے بری ہوں گی۔
یہ میں نے اس لیے وضاحت کی ہے کہ بعض لوگ قیامت کی جتنی نشانیاں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کے سب مذموم ہیں اور خراب ہیں، اور کبھی کبھی غصے میں آتے کہتے تم تو قیامت کی نشانی ہو، کسی کے اوپر غصہ کرتے نہ کہتے تم تو قیامت کی نشانی ہو. تو یہ مقصد نہیں ہے بھائیو، کچھ چیزیں اچھی ہیں اس میں، ممدوح ہیں، اور کچھ برے ہیں، خراب ہیں. تو آپ نے فرمایا میں بھی قیامت کی نشانی، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور یہ قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں. پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو ملایا، شہادت کی انگلی کو اور اس کے بیچ اس کے ساتھ جو انگلی ہے کا اس طرح بھیجے گئے، میں اور میرے پیچھے پیچھے، یہ میں ہوں جو آگے والی انگلی، اور میں قیامت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، قریب. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور آپ چمرے کے خیمے میں تشریف فرما تھے. یہ کہتے ہیں کہ میں خیمے سے باہر صحن میں بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا عوف اندر آ جاؤ. میں نے کہا اللہ کے رسول خیمہ چھوٹا ہے تو کیا میں سارا ہی اندر آ جاؤں، سارا، یا تھوڑا سا اپنا منہ داخل کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں آ جاؤ. آپ پورے داخل ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا اے عوف احفظ خلالا ستا، دیکھو 6 نشانیاں، قیامت سے پہلے 6 علامات یاد رکھنا، جن میں سے ایک میری وفات ہے، میری موت بھی قیامت کی نشانی ہے. پہلے تو آپ نے کہا میری بعثت، اور جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ بھی ایک میری نشانی ہے کہ قیامت اور قریب ہوگی. اس کو بخاری نے روایت کیا. اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ انشقاق القمر کے بارے میں تفسیر کرتے ہیں اس آیت کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آن پہنچی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا یا چاند کے پھٹنے کا یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، جیسا کہ صحیح اسانید کے ساتھ بہت سی احادیث، اور احادیث بھی متواترہ. متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے سند کے ہر طبقے میں راوی 10 یا 10 سے زیادہ ہوں، ہر طبقے میں. تھوڑی سی علمی بات ہے، تھوڑا توجہ دیجئے تو فائدہ ہی رہے گا. حدیث کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی مشہور، ایک عزیز، ایک غریب. مشہور عزیز، مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے ہر طبقے میں 3 راوی ہوں، 3 سے کم نہیں ہوں. صحابہ کرام بھی 3 ہیں بیان کرنے والے، ان کے نیچے شاگرد وہ بھی 3 ہیں، یا ان سے نہیں، یعنی کسی ایک طبقے میں اگر 3 آ جائیں تو وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ مشہور ہو جاتی ہے. مشہور، عزیز، اس کے بعد غریب. غریب یعنی صحابہ میں 10 صحابہ ہیں بیان کرنے والے، اس کے بعد تابعین بھی 10 ہیں، لیکن نیچے صرف ایک ہی ہیں. ایک راوی کہیں آ جائے، یا صحابی ایک ہے لیکن اس کے شاگرد 100 ہیں، نیچے شاگرد بھی 100 بھی 200 ہیں، تو یہ حدیث غریب ہو جائے گی، غریب کہلائے گی. جیسے انما الاعمال بالنیات والی حدیث، سیدنا عمر اکیلے ہیں صحابہ میں اور کوئی راوی نہیں ہے. صحابہ کے طبقے میں صحابہ کا طبقہ، اس کے بعد تابعین کا طبقہ، اس کے بعد نیچے تبع تابعین کا طبقہ. تو کہیں کسی ایک طبقے میں کوئی ایک راوی آ جائے، حدیث غریب کہلاتی ہے. صحیح ہوتی ہے، بخاری میں ہے، لیکن قریب کہلاتی ہے. اور اگر کسی طبقے میں، کسی بھی ایک طبقے میں 2 راوی آ جائیں تو وہ عزیز کہلاتی ہے. اور کسی طبقے میں اگر 3 آ جائے، باقی طبقوں میں کہیں سب زیادہ ہیں، ایک جگہ پر مثلا صحابہ میں 3 تھے یا تابعین میں 3 تھے یا ان سے نیچے یا ان سے بھی نیچے، روایت میں جو طبقہ ہے کوئی 3 آ گئے ہیں تو وہ مشہور کہلاتی ہے.
اور متواتر قرآن جو ہے متواتر سند کے ساتھ آیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ سند صرف ہمارے اہل سنت والجماعت کے پاس ہے، دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. نبی کی حدیث کے بھی سند موجود ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظام کیا ہے کہ ہر راوی کی حالات زندگی موجود ہیں، ہر راوی کے اسماء الرجال موجود. اٹھائیے کتاب دیکھیے کہ فلاں راوی اس میں ہے، فلاں فلاں ہے، کب پیدا ہوا، کب فوت ہوا، اس کے کیا نام تھا، اس نے کیا کیا، کیا کچھ نہیں کیا، سب پورا ڈیٹیل موجود ہے. یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتظام کیا، کسی اور کے اقوال کو جمع کرنے کے لیے انتظام نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی شرح تھی. اور اسی طرح قرآن پاک کو جب زید بن ثابت نے جمع کیا اس وقت بھی اس کا اہتمام کیا کہ ہر آیت کے لیے 10 راوی، ہر آیت کے لیے 10. ایک یا چند ایسی روایتیں ہوں گی جس میں کم رہی ہیں، آیتیں رہیں، باقی ہر آیت کے لیے، یعنی یہ متواتر، درجہ متواتر تواتر کو پہنچتا ہے. قرآن پاک اللہ کے فضل و کرم سے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تو اس کی تفسیر میں کہ چاند ٹکڑے ہوا تھا، احادیث تواتر والے حدیث بھی ہیں، متواتر حدیث بھی موجود ہیں، جس میں علماء کا اتفاق ہے کہ شق قمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اور یہ آپ کا ایک معجزہ تھا جو اللہ نے آپ کے ہاتھ سے دکھایا. بخاری شریف میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل مکہ نے ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیتا فاراہم انشقاق القمر. اہل مکہ نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو ایسا کیجئے چاند کو 2 ٹکڑا کر کے دکھا دیجئے، شق کر دیجئے. آپ بیٹھ گئے، اللہ سے دعا کرنے لگے. آپ نے دعا کی اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک عظیم معجزہ دکھا دیا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، افق پر. اور اللہ نے افق پر نشانی دکھا دی. کائنات کا امام نیچے بیٹھ کر دعا کر رہا ہے اور یہ عظیم مخلوق اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہے رات کو چمکتی ہے، یہ اللہ کے حکم سے 2 ٹکڑے ہو گیا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. اسی طرح ابن عمر یہ سب روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا. اور جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا. اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاند 2 ٹکڑے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. حتی رأیت الجبل بین فرجتی القمر، یہاں تک کہ میں نے چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان پہاڑ کو دیکھا. ایک ادھر چلا گیا، ایک ادھر چلا گیا، اور بیچ میں پہاڑ تھا. یہ مسند احمد کی روایت ہے اور شیخ شعیب ارناؤوط نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. میں تاریخ سے ایک دلیل دیتا ہوں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے پر. ممکن ہے سائنسدان اور فلکیات والے کبھی اس پہ تحقیق کریں اور ایک دن ناسا والے کہہ اٹھیں گے کہ ہاں چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا. اس کا اثر تو باقی رہے گا نا، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے پھر جڑ جاتی ہے لیکن وہ اثر رہتا ہے نا، رہتا ہے. تو یہ بھی رہنا ہے، ضرور یہ اقرار کریں گے. اور ابھی پتہ چل گیا ہوگا تو یہ چھپا بھی رہے ہوں گے. بہرحال تاریخ ایک دلیل دیتا ہوں کہ اس چاند کو صرف مکہ والوں نے نہیں، مکہ سے دور ہندوستان میں دیکھا. مالابار کی تاریخوں میں، مالابار کی جو تاریخ، وہاں کی تاریخ لکھی گئی ہے، اس میں ہے
کہ وہاں کے راجا نے یہ منظر دیکھا تھا، وہاں کا بادشاہ، اور علم نجوم کی کتابیں اور جو جنتریاں ہیں اس کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں سے اس نے پھر پوچھا یہ کیا ہے، لوگوں نے بتایا کہ عرب میں ایک نبی آیا ہے اور اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ سے ظاہر کیا ہے۔ تو اس نے اپنی بادشاہت چھوڑی اور وہ وہاں سے چل پڑا مالابار سے، ہندوستان سے، اور مکہ یعنی عرب پہنچا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن کیونکہ لمبا عرصہ لگ گیا، آتے آتے بہت لمبا راستہ تھا، اس ٹائم یہ جہاز وغیرہ نہیں تھے، تو جب وہ مدینے پہنچا تو اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے، تو اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ ہندوستان میں بھی اس کو دیکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، دیکھیں ایسی ایسی چیزیں فرمائیں، نشانیاں بتائیں، اس ٹائم کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ مثلا میں یہاں پر بیٹھ کر کہوں کہ امریکہ میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، آپ نہیں یقین کریں گے کہ کیا بات کر رہے ہیں۔ کوئی ایسے وسائل اور اسباب تو نظر نہیں آتے ہیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم ایک بات کہی اور لوگ حیران ہوتے تھے، کہتے تھے یہ کیا بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اعدد ستا بین یدی الساعہ موتی ثم فتح بیت المقدس۔ میری موت ایک نشانی ہے اور یہ مسجد اقصی یا بیت المقدس یا فلسطین یہ مسلمان فتح کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی طاقت کے انڈر تھی شام، روم کا جو بادشاہ تھے وہ اس پر حکومت کرتے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کچھ ہوگا، اور یہ بیت المقدس، فلسطین کا یہ شہر، یہ جو مکہ سے تقریباً 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ جب آپ بڑے کمزور تھے، لوگ آپ کو مارتے تھے، آپ کو نکالا، مدینے پہ حملے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، اور سیدنا عمر کے دور میں 18ویں ہجری، سیدنا عمر کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا اور اسے یہود و نصارہ سے آزاد کرایا گیا۔ پھر 1099 میں عیسائیوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا، تو 1187 میں اللہ تعالیٰ نے ایک مجاہد بھیجا تھا، ایک بطل بھیجا تھا، ایک ہیرو تھا مسلمانوں کا، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو آزاد کرایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی 2 مرتبہ پوری ہوئی۔ یہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے کہ بیت المقدس آزاد ہوگا اور پھر آزاد ہوگا، اللہ نے چاہا تو۔ اور ایک موقع پہ آپ نے فرمایا تھا، جو آپ نے 6 اہم نشانیاں بتائی ہیں، 2 آپ نے سن لی، موتی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آزادی، پھر آپ نے فرمایا کہ ثم موتان یأخذ فیکم کقعاص الغنم، ایک وبا پھیلے گی جس کی وجہ سے لوگ بہت مریں گے، طاعون پھیلے گا۔ آپ نے فرمایا
موتانی یأخذ فیکم کخعاص الغنم. اور یہ بھی 18 ہجری میں یہ طاعون پھیلا اور بہت سارے صحابہ کرام جو بیت المقدس میں تھے، شام میں تھے، ابو عبیدہ ابن الجراح وہاں ان کے سپہ سالار تھے، یہ بھی انہی میں فوت ہوئے تھے. یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. جب بیت المقدس کا یہ فتح ہوا، آپ گئے تھے، جیسا کہ عیسائیوں کی کتاب میں لکھا ہوا کہ جو فاتح آئے گا وہ چل رہا ہوگا اور اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا. یہی ہوا. جب باری باری چل رہے تھے، سیدنا عمر اور آپ کے ساتھ ایک غلام تھا اور ایک اونٹ سواری تھی. کبھی آپ بیٹھتے تھے، کبھی وہ بیٹھتا تھا. اور جب وہاں پہنچے تو اس وقت اللہ کے کرنی کہ اس کی باری تھی، وہ بیٹھا ہوا تھا غلام اور آپ نکیل لے کے چل رہے تھے. تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اسی طرح ہماری کتاب میں لکھا ہے اس گھر کو فتح وہی کرے گا، اس طرح کا آئے گا، اس کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوں گے. تو بعد میں جب یہ طاعون پھیلا، سیدنا عمر پھر کسی کام سے وہیں جا رہے تھے، تو جب سنا کہ طاعون ہے تو آپ پلٹے، واپس پلٹے. مشورہ کیا لوگوں سے کیا کرنا چاہیے. کچھ کہہ لگے چلے جائیں، کچھ کہہ لگے نہیں. آخرکار آپ نے فیصلہ کیا میں واپس جاتا ہوں. اور آپ نے خط لکھا ابو عبیدہ ابن الجراح کو کہ ابو عبیدہ بہت پیار تھے ان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں تھے. یہ وہی صحابی عبیدہ ابن جراح جن کے یہ سامنے کے 2 دانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھول جو آپ کے گالوں میں چپ گئے تھے، اس کو نکالتے ہوئے دانت سے کھینچ کے نکالا تھا، دانت ٹوٹ گئے تھے. جب ہنستے تھے تو دونوں دانت نہیں ہونے کے باوجود بڑے خوبصورت لگتے تھے، بڑا ان پر لوگوں کو پیار آتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ میرے ماموں ہیں، کوئی اس طرح کا ماموں ہے تو لے کر آؤ. یہ عبیدہ ابن جراح، ان سے عمر بھی بہت پیار کرتے تھے. تو آپ نے خط لکھا عبیدہ بہت ضروری کام ہے، تم فلسطین سے فوراً میرے پاس آؤ. انہوں نے کہا مجھے پتا ہے آپ کو کیا کام ہے مجھ سے. آپ یہ چاہتے ہیں مجھے یہاں سے بلا لے تاکہ طاعون کی بیماری میں نہ فوت ہو جاؤں. میں یہ آپ کی بات نہیں مانوں گا، میں یہیں رہوں گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. تو آپ جب واپس پلٹے تو لوگوں نے کہا، کسی نے کہا اللہ کی قدرت سے، اللہ کی قدر سے بھاگتے ہو. آپ نے کہا ہاں، میں اللہ کی قدرت سے، اللہ کی تقدیر سے، اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگتا ہوں. پھر عبد الرحمن بن عوف آئے کہ لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے. یہ بھی ایک معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں نے حدیث سنی، آپ نے فرمایا جس علاقے پہ طاعون پھیل جائے، جو لوگ وہاں ہیں وہیں رہیں، وہاں سے نہ نکلیں، اور جو باہر والے لوگ ہیں اندر نہ جائیں. باہر والے لوگ ہیں اندر نہ جائیں، جو اندر والے باہر نہ جائیں. اس کے اندر ایک حکمت تھی، اور آج میڈیکل سائنس بھی اسی طرح کہتی ہے اور اسی پہ عمل ہوتا ہے. جہاں اس طرح کی وبا پھیل جاتی ہے وہاں سے نکلنے بھی نہیں دیا جاتا، اور وہ لوگ وہاں جاتے بھی نہیں ہیں. نکلیں گے تو دوسری جگہوں پہ بھی بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہے. اندر جائیں گے تو آپ کو یہ بیماری کسی وجہ سے لگ جائے، آپ فوت بھی ہو سکتے ہیں. تو اسلام نے اس کی وجہ سے، غالباً فرانس کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، وہ مسلمان ہوا، اور اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا یہ حدیث میرے اسلام لانے کی سبب بنی. میں اتنی تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ جہاں وبا پھیلے وہاں سے کسی کو نکلنے نہیں دو، وہاں سے کسی کو آنے نہیں دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بغیر لیبارٹری کے، بغیر کسی چیز کے بتا رہے تو اللہ کے نبی ہیں. اللہ اکبر. تو بھائیو اس بیماری کے اندر بڑے صحابہ فوت ہوئے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پیشن گوئی کی تھی یہ بھی پوری ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے رب نے صحیح کہا. قرآن پاک میں کہا, قرآن کی آیت ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے, جو کچھ اللہ وحی کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں. یعنی آپ کا فرمان بھی رب کا فرمان ہے, رب کی طرف سے وحی آتی ہے تو آپ بات کرتے ہیں. بھائی اس کے بعد ایک اور نشانی, کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حجاز کی زمین سے ایک آگ نکلے گی جس سے بصرہ کے شہر میں اونٹ کی گردنیں روشن ہو جائیں گی. اتنی بڑی آگ, اتنی بڑی آگ یہاں سے حجاز میں نکلے گی, مکہ اور مدینے میں نکلے گی, لیکن اس کی تیزی اس قدر ہوگی عراق کا شہر بصرہ کے اندر, اردو میں بصرہ بولتے ہیں, اس وہاں پر جو اونٹ ہوں گے وہ اس کے پر اس کی روشنی پڑے گی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آگ 654 میں 654 میں ہجری میں مدینہ کے مشرق کی جانب حرہ کے پیچھے ظاہر ہوئی. اسی طرح امام کثیر رحمۃ اللہ علیہ, شیخ شہاب الدین ابو شامہ جو اپنے زمانے کے شیخ المحدثین ہیں اور استاد المؤرخین ہیں, ان کے حوالے سے بھی بات نقل فرماتے ہیں کہ 654 ہجری میں 5 جمادی الآخرہ کو بروز جمعہ مدینہ منورہ کے ایک وادی میں آگ روشن ہوئی جس کی روشنی میں لوگ رات کو سفر کر لیتے تھے. یہ آگ 1 ماہ مسلسل روشن رہی. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھی کہ قیامت سے پہلے ایک اور آگ نکلے گی, وہ نکلے گی یمن سے, یمن سے قعر عدن, حدیث میں آیا ہے یمن سے بھی ایک آگ نکلے گی. وہ بڑی نشانیوں میں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ترکوں کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی. تقاتلون قوما ينتعلون نعال الشعر. اور پھر آپ نے ان کی بتایا کہ ان کے چہرے اس طرح کے ہوں گے. ایک اور روایت میں ہے لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا ترک صغار الاعین حمر الوجوہ. آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم لوگ ترکوں سے جنگ نہ کر لو. بتائیے بھائیو, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں یا مدینے میں بیٹھے یہ باتیں کر رہے, کسی کو کیا پتا کہ آئندہ ان کی یہ تحریک آگے چل سکتی ہے. کتنی تحریکیں چلتی ہیں اور 10 سال میں 20 سال میں بالکل ختم ہو جاتی ہیں, ہوتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں پورا ہو رہا ہے. وہ بات پوری ہو رہی ہے کہ تم ترکوں سے جنگ کرو گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ترکوں سے زبردست جنگیں ہوئی مسلمانوں کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فتنوں کا ظہور ہوگا. فتنے ایک سے ایک بڑھ کر فتنہ. آپ نے فرمایا بادر بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. دل تھام کے سنیے, بڑی رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے کہ لوگ دنیا کی وجہ سے, دنیا کے مال و متاع کی وجہ سے اپنے دین کو بیچ دیں گے, بے ایمان ہو جائیں گے, کافر ہو جائیں گے, مرتد ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا اے لوگوں اعمال صالحہ کرنے میں جلدی کرو, جلدی جلدی اپنے جو اعمال ہیں کرتے رہو, کیونکہ اندھیری رات کے مانند فتنے نازل ہونے والے ہیں, اندھیری رات کی طرح فتنے آنے والے ہیں. آج ہم فتنے دیکھ رہے ہیں, عجیب و غریب فتنے. ایک فتنہ آتا ہے پھر وہ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں
چلو چلا گیا، اللہ کے فضل و کرم سے مہربانی ہوئی، اللہ نے بچا لیا، اس سے بڑا فتنہ آ جاتا ہے۔ عراق میں آگ لگی، افغانستان میں سب کچھ ہوا، وہ ٹھنڈا ہوا تو پھر عراق شروع ہو گیا۔ اس کے فتنے کی وجہ سے آج کیا حال ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کسی بھی عقل مند سے چھپی نہیں ہے بات، کیا کچھ نہیں ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا جلدی کرو، اندھیری رات کے مانند فتنے نازل ہونے والے ہیں، یہ حال ہوگا، آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ اب آپ یقین کیجئے اس وقت عراق کے اندر یہ حال ہے، ان فتنوں کی وجہ سے یا تو وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیں کہ ہمیں قتل کر دو، مار دو، یا پھر وہ نہیں تو ان کی نسل مشرک اور منافقین بننے جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم بہت بڑی جیل کے اندر ہیں، بہت بڑی جیل کے اندر ہیں، اور بہت سارے لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے، آپ کو معلوم ہے ایک ملک ہے وہ اپنا مسلسل اپنی فوج ملیشیا بھیج رہا ہے، ڈر اور خوف کی وجہ سے منافقین بن رہے ہیں، مشرک بن رہے ہیں، یا تو اندر سے چھپا کے یا اوپر سے پوری طرح بن رہے ہیں۔ کیا کریں؟ فتنے کی وجہ سے۔ کل وہ مسلمان تھے، آج وہ ان میں سے بعض لوگ کافر ہو رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ بعض لوگ ہمارے عراقی ساتھیوں کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں جو شہید ہو گئے وہ بہتر، کیونکہ شہید ہو کے اللہ کے پاس اسلام کے ساتھ پہنچ گئے، لیکن خطرہ تو ان کا ہے جن کے پر یہ فتنے آ رہے ہیں، جو وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، جن کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، جن کو مرتد بنایا جا رہا ہے۔ خطرہ ان پر ہے کہ ان کا کیا بنے گا قیامت کے دن۔ کائنات کے امام نے صحیح فرمایا تھا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، آدمی دنیا کی وجہ سے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں میرے بھائیوں، اپنے دین کو سنبھال کے رکھو، سب سے یہ قیمتی چیز ہے بھائیو۔ دنیا تو سوکھی روکھی تنگی ہو کر ترشی کے ساتھ گزر جائے گی، لیکن اگر قبر میں عذاب شروع ہو گیا تو کہاں جائیں گے؟ آخرت میں اگر یہ اعلان کیا گیا کہ تو جہنم کا حقدار ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو شرک کرتا تھا، دنیا میں تم نے دین کو بیچ دیا، تم نے شرک کو خرید لیا، تو اب جہنم میں لاکھوں کروڑوں سال رہنا ہے۔ بتائیے، بہت برا سودا ہے۔ دین کو سنبھال کے رکھیے، اپنے بچوں کو سکھائیے، اس پہ عمل کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، توحید کو مت چھوڑیے، نبی کی حدیث کو مت چھوڑیے، گناہوں کے کام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے، بے ایمانی سے بچ کے رہیے۔ سیدنا اسامہ بن زید کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کے محلات میں سے ایک محل پہ چڑھے، مدینے میں کچھ محلات بھی تھے، بڑے بڑے گھر تھے، اس پہ چڑھے۔ اللہ اکبر، سمجھانے کا انداز دیکھو۔ اور آپ چڑھنے کے بعد صحابہ کرام سے کہتے ہیں کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ ہوا، آپ کی وفات کے بعد فتنوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کچھ لوگوں نے کہا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم ان پہ ایمان لائے تھے، اب وہ چلے گئے، خطاس، مسلمہ کذاب کو نبی بنا لیا، اسود عنسی کو نبی بنا لیا، مرتد ہو گئے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، پلٹ گئے، پھر جنگیں ہوئیں، پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا۔ کتنے اس کے اندر اس طرح کا حال، یہ حال ہو گیا کہ خارجی دندنانے پھرتے تھے، خارجی خوارج صحابہ کرام کو قتل کر رہے تھے۔ فتنے کو میں تمہارے گھروں میں بارش کی قطروں کی طرح اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی روایت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقى الشح
وتظہر الفتن، کہ زمانے قریب ہو جائیں گے، زمانے قریب ہو جائیں گے، تیزی سے گزریں گے، پتہ نہیں چلے گا. ارے بھائی ابھی رمضان گزرا تھا، اب رمضان کی آمد ہے، یہ ہو جائے گا. ابھی ہم چھوٹے تھے، اسکولوں میں پڑھتے تھے، اور اب ہم جوان ہوئے، بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں. یہی ہوتا ہے، زمانے قریب ہو جائیں گے اور عمل کم ہو جائے گا اور لوگوں کے اندر بخیلی آ جائے گی. مال کو سنبھال کے رکھیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے، جائز جگہوں پہ خرچ نہیں کریں گے، فتنوں کا ظہور ہوگا. اس قدر فتنے ہوں گے بھائیوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، کہ آدمی کسی بھائی کی قبر سے گزرے گا اور دنیا میں اتنے فتنے ہوں گے، اتنا گھبرا جائے گا کہ کاش میں پہلے فوت ہو جاتا، اس قبر والی کی جگہ پہ میں ہوتا. تو یہ جو آج فتنے اور پریشانیاں اور مشکلیں دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں دیکھتا میں، یہ تمنا کرے گا. بخاری کی روایت ہے یہ. اللہ اکبر بھائیو، سنتے جائیے، ایمان کو زیادہ کرتے جائیے. کائنات کے امام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد بہت سارے جھوٹے نبی آئیں گے، دجال نبی آئیں گے. اور ہم لوگوں نے مشاہدہ کیا، دیکھا. آپ تاریخ اٹھائیے، دیکھیے بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. سب سے پہلے مسیلمہ کذاب نے، اسود انسی نے، اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا. آپ نے فرمایا وَيُبْعَثُ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِّن 30 كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ. 30 کے قریب جھوٹے دجال آئیں گے، 30 کے قریب، اور ہر کوئی یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میں ختم نبوت لے کر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، بڑی پیاری آیت ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں اور آپ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. آپ فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ایک روایت میں ہے لَيَكُونُنَّ قبل المسیح الدجال کذابون 30. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور دجال سے پہلے، مسیح دجال سے پہلے 30 جھوٹے ہوں گے، او اکثر، یا تھوڑے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، قیامت سے پہلے. اور بھائیو، یہ سلسلہ جیسے میں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں شروع ہو گیا تھا. آپ کے بعد مسیلمہ کذاب فوراً یہ آیا تھا آپ کے پاس، یہ آیا تھا، لیکن بیٹھا ہوا تھا، نہیں آیا، آپ سے بیعت نہیں کی. پھر آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، کہہ رہا مجھے اپنے کام میں شریک کر لو. آپ نے کہا میں یہ چھڑی ہے نا، اس میں بھی تجھ کو شریک نہیں کروں گا، اس چھڑی میں بھی تو کیا چیز ہے. پھر اس کے بعد یہی شخص، بہت بڑی جنگ ہوئی. ایک صحابی کو تو، جو آپ کے صحابی بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے بوٹی بوٹی کر دی تھی، زندہ تھے، اور ان کے اوپر ان کے ہاتھ کاٹ رہا تھا، پاؤں کاٹ رہا تھا، گوشت کاٹ رہا تھا، یہاں تک کہ ان کے سینے پہ جب چھڑا مارا تو وہ کہہ لے گا فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا، میں یعنی شہید ہو گیا. سیدنا ابوبکر کے زمانے میں زبردست جنگ ہوئی تھی اور بہت سارے صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے تھے. یہ مسیلمہ کذاب یمامہ، یہ ریاض کی طرف یہ رہتا تھا. اور پھر یہ قتل ہوا تھا. سجاح بنت حارث، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، عورت تھی، اور ان نے اور مسلمہ کذاب شادی کر لی تھی آپس میں شیطانوں نے. ہوتے ہوتے بھائیو یہ
مرزا قادیانی، غلام احمد قادیانی، یہ انگریزوں کی سازش کی وجہ سے قادیان میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا نبی. اس سے ہوشیار رہیے، آج یہ فتنے پھر پھیل رہے ہیں. کبھی اللہ نے چاہا تو اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علم کا خاتمہ ہو جائے گا. اب دیکھیں علم ختم ہوتا جا رہا ہے. یرفع العلم ویثبت الجہل، قیامت سے پہلے علم اٹھ جائے گا اور جہالت چھا جائے گی. اور علم کیسے اٹھے گا؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول، جب یہ آپ نے کہا نا کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، تو ایک صحابی نے کہا، زیاد بن لبید، وہ کہتے ہیں کہ ذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال ذاک عند اوان ذهاب العلم قلت یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول کیف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه ابناءنا، ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے بھی اسی طرح اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، ان کے بچے اس طرح قرآن پڑھائیں گے، حدیث پڑھائیں گے، علم رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ثقلت کا امک، زیاد تیری ماں تجھے گم پائے، اے زیاد تجھے تیری ماں گم پائے. وَإِن كُنْتُ لَأَرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجُلٍ، میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، مدینے میں، کہ تم مدینے کے بہت سمجھدار آدمی ہو. پھر آپ نے فرمایا أَوَلَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، دیکھو نبی کا جواب دیکھیے کیسا سوال، اور آپ کا جواب دیکھیے کیسا، یعنی بالکل مسکت جواب، خاموش کر دے آدمی کو. آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ یہود و نصارہ تورات پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، انجیل پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ لا يعملون بشيء مما فيه، اور اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. علم اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ عمل نہیں ہوگا. سمجھے؟ قرآن تم پڑھو گے، اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے، حافظ قرآن ہوں گے جیسے آج ہیں، لیکن شرک ہو رہا ہے. قرآن پڑھتے ہیں، شرک ہو رہا ہے. قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، نبی کی نافرمانی کرتے ہیں. سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی زبردست بات کہی ہے. یہود بھی پڑھتے تھے لیکن عمل نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کمثل الحمار يحمل اسفارا، یہ گدھے کی طرح ہے. گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دو، اس کو نہیں پتا کہ کتابیں ہیں کہ پتھر ہیں کیا ہے. اس کتابوں سے کچھ فائدہ اٹھائے گا؟ اسی طرح آج لوگ علم حاصل کر رہے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. بہت سارے لوگ ہیں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. آپ کہیں کہ کیسے لعنت کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین الا لعنت اللہ علی الظالمین. پڑھتا ہے نا اور خود جھوٹا ہوتا ہے تو قرآن کی لعنت اس پر آتی ہے. بھائیو جھوٹ بولنے سے بچو، ظلم کرنے سے بچو. قرآن آپ پڑھتے ہو اور قرآن پھر ظالم پہ لعنت بھیجتا ہے. آپ قرآن پڑھتے ہو، آپ پہ لعنت بھی پڑتی ہے. اس لیے ظلم سے بھی بچو، جھوٹ سے بھی بچو، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بچو. ورنہ یہ یہودیوں کا کام تھا، پڑھتے تھے عمل نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو، جتنے ساتھی ہیں سب کو عمل کرنے کی، اور خواتین کو بھی، بہنوں کو بھی قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.